حضور آج کل جین ٹرانسفر کی ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو گئی ہے اور کچھ ہیومن جینز انہوں نے آئسولیٹ کر لی ہیں، باقی 1-2 سال میں وہ ہیومن جین ہم سارا سیکوینس کر لیں گے. تو کئی سائنٹسٹ یہ کر سکتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہیومن جینز کیونکہ سپیریئر ہیں یہ دوسرے جانور میں ٹرانسفر کر دیں. تو اس کی کس حد تک اخلاقی نقطہ نظر سے آپ کے نزدیک درست ہے؟ یہ وہ دخل اندازی ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں نہایت ہی انذاری الفاظ میں ذکر فرمایا ہے. تمام سائنس کی ایجادات جو اس زمانے میں ہوئی ہیں ہر ایک کا بیج بالبجاہت قرآن کریم میں موجود ہے، کوئی بھی میج نہ ہو. کسی پر قرآن کریم نے منفی تبصرہ نہیں فرمایا، مگر خدا کی خلق کو تبدیل کرنے کی کوشش کو واضحتاً شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کہ شیطان ان سے ایسا کرائے گا، اور اس کا انذار ساتھ ہی موجود ہے شیطان کے ساتھ کیا ہونا ہے. بس یہ اپنی تباہی کے سامان کر رہے ہیں. جہاں تک خدا تعالیٰ کی تخلیق کو طاقت دینے کے لیے کسی سائنسی ایجاد کا تعلق ہے، یہ قرآنی اصول کے مطابق اچھی ہے اور اس کو عالم و سالم کہنا چاہیے. مثلا اگر جینز کا استعمال بیماریوں کے رد کے لیے کریں، اگر جین کا استعمال انسانی ساخت کی حفاظت کے لیے جو خدا نے پیدا کی ہے تو عین قرآنی منشا کے مطابق ہوگا. اگر خدا تعالیٰ نے جو ساخت پیدا کی ہے مخلوق کی اس کو تبدیل کرنے کے لیے، نہ کہ اس کی حفاظت کے لیے جین کا استعمال کریں تو یہ انسانیت کو ہلاک کرنے والی بات ہے. اور کوئی پتہ نہیں آئندہ انسان کی ہلاکت کبھی اسی بات میں گویا جائے. عجیب و غریب باتیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کو سمجھ آنی چاہیے لیکن نہیں آ رہی. جو تجربے انہوں نے معمولی جین کا تجربہ تو بہت ہی خطرناک نتائج پر منتج ہو سکتا ہے. جو تجربے انہوں نے نئی ڈرگس کے کیے ہیں ان میں ایسی ایسی حیرت انگیز باتیں سامنے آئی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو سمندر کے علم کے سمندر کے کنارے پر پھر رہا ہے، ابھی تو پاؤں بھی نہیں بھیگے اس کے، کیونکہ اتنے گہرے اثرات کائنات کے ان قوانین میں پوشیدہ ہیں جو خدا تعالیٰ نے انسان کے سہارے کے لیے پیدا کیے ہیں. فکرہ غور سے سنیں، وہ تمام قوانین جو کائنات میں پائے جاتے ہیں، جو انسانی زندگی کی تشکیل اور اس کو سہارا دے کر آگے بڑھانے کے لیے خدا تعالیٰ نے سب استعمال کیے ہیں، مسخر جو کر دیے سب کائنات کو انسان کے لیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہوں نے بہرحال غالب آنا ہے. اور ان قوانین کے اندر ایسے ایسے راز سربستہ ہیں کہ ان سے لا علمی کے نتیجے میں جب بھی ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی فائدے میں اپنی طرف سے اس کے خطرناک نقصان بھی ظاہر ہوئے ہیں لا علمی کے. بس علم حاصل کریں، قوانین کے مطابق چلیں، قوانین کا جو آخری رخ ہے اس کو تقویت دینے کی کوشش کریں تو سب کچھ جائز ہے. جہاں رخ بدلنے کی کوشش کریں گے اللہ کی خلق میں اس طرح کی دخل اندازی، وہاں لازماً انہوں نے شکست کھانی ہے. کیمیکلز کی بات میں کر رہا تھا، آرٹیفیشل کیمیکلز کا جو استعمال ہے اس کے کیسے کیسے بھیانک نتیجے نکلتے ہیں لا علمی کے نتیجے میں. آپ تو سائنسدان ہیں، آپ کو تو علم ہوگا کہ جو ذرے ہیں کیمیاوی ان کے الیکٹرانز کی گردش دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، بائیں سے دائیں یا دائیں سے بائیں، اور یہ جو گردش ہے ان کی اس کو سپن کہتے ہیں، رائٹ سپن لیفٹ سپن. اور پھر ذرے خود بھی سپن کر رہے ہیں سب، اور نیوٹرینوں تک بھی سپن کر رہا ہے. اور اس سپن کے متعلق ان کو بہت ہی معمولی واقفیت ہے. یہ علم ہے کہ یہ جو سپن ہے یہ اندر واقع ہو رہا ہے اور ایک ہی کیمیکل ایک ہی صفات کے ساتھ، کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ مختلف سپن رکھ سکتی ہے. یعنی میٹھا ایسے کیمیکل کیمیاوی اجزاء سے بھی بن سکتا ہے جو رائٹ سپننگ ہو،
اور ایسے سے بھی بن سکتا ہے جو لیفٹ اسپننگ ہو. اب شوگرز کیوں، لیکن ہضم میں سمجھ نہیں آتی ان کو، مگر یقینی بات ہے شوگرز کا اسپن رائٹ ہے. اور زندگی اپنے ہر مقام پر کسی بھی قسم کی ہو رائٹ اسپن والی شوگر کو قبول کرتی ہے، لیفٹ کو رد کرتی ہے. ایک بھی جگہ زندگی میں رائٹ اسپن کی شوگر کو اختیار ہی نہیں کیا. اس لیے جتنے گنے کے کھیت ہیں یا یہ چقندر کے ذریعے میٹھا بنایا جاتا ہے یا اور پھلوں کے ذریعے، ان سب کا اسپن رائٹ ہے. اب انہوں نے آرٹیفیشل، کیونکہ اسپن رائٹ تھا شروع سے ہی زندگی میں ہر منزل پر رد کیا، اس لیے یہ شوگر تقریباً غائب ہو گئی. اتفاقاً کہیں پائی جاتی ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے آرٹیفیشلی بنائی. اور جب بنائی بہت مہنگی بنی، کیونکہ خود آرٹیفیشل مصنوعی ذریعے سے بنائی، تو جب کھرائی تو جسم نے کلیتاً رد کر دی. لیکن پراپرٹیز وہی ہیں، میٹھا محسوس ہوا، پورا چٹخوروں نے اس کے مزے اٹھائے، لیکن ایک ایک ذرہ رد ہو گیا، پوری کی پوری باہر نکل گئی. کیوں نکلی؟ جسم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ رائٹ اسپن کر رہی ہے، لیفٹ اسپن کر رہی ہے؟ یہ تو ہے نا ایک نیوٹرل مثال، جس میں زندگی میں رد کر دی، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا. لیکن جو آج کل ڈرگ مافیا ہے، جو نئی نئی دوائیں بنا رہے ہیں کیمیکلز، انہوں نے ایک عورت کی حمل کی متلی روکنے کی دوا بنائی، اور وہ ایک زمانے میں بڑی پاپولر ہوئی کہ واہ واہ کیا دوا نکلی ہے. لیکن جب بچے پیدا ہوئے تو حیران رہ گئے کہ اسی دوا، اسی کیمیکل سے بعض عورتوں نے تو خوب فائدہ اٹھایا، ان کی متلی بھی رک گئی، ٹھیک ٹھاک تھی، بچے بھی ٹھیک ہوئے. بعض عورتوں کے بچے پیدائشی طور پر بعض جسمانی اعضاء سے معروم تھے یا وہ ٹوسٹڈ تھے، اور نہایت ہی خوفناک شکلوں کے، نہایت ہی عذابناک بچے پیدا ہوئے. اس پر تحقیق ہوئی آخر کیا وجہ. جب الزام لگایا یہ ڈرگ تھی، انہوں نے دیکھا اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تب بعض سائنسدانوں نے اسپن کا خیال کر کے اس پر جب غور کیا تو حیران رہ گئے کہ وہی ڈرگ ہے، ایک اسپن ہو تو فائدہ پہنچا رہی ہے، دوسرا اسپن ہو تو 11 آئندہ نسلوں کے لیے نقصان کا موجب بن جاتی ہے. اب یہ بتائیں، یہ اللہ کی شان، اس کی قدرتیں ہیں، انہیں کہاں یہ دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ ان کو تو بہت ہی معمولی علم ہے. اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ بعض جگہ نقصان ہوتا ہے، اور بھی بعض حیرت انگیز چیزیں سامنے آئی ہیں. آپ نے کبھی لیمن اور اورنج کی خوشبو میں فرق دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ پتہ ہے آپ کو فرق ہوتا ہے، صاف پہچانے نہیں جاتی لیمن اور ہے کوئی. شاید آپ کو یہ پتہ نہیں مگر کہ وہ کیمیکل جس سے خوشبو اٹھتی ہے وہ بالکل ایک ہے. لیمن میں جا کر وہ لیمن کی خوشبو نکالتی ہے، اور اورنج میں وہ اورنج کی مہک پیدا کرتی ہے. بڑی نمایاں فرق والی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ کیمیکل وہی ہے تو مزید تحقیقی تو پتہ چلا کہ صرف اسپن کا فرق ہے. اب یہاں نقصان والی بات نہیں، مگر ان صفات سے تعلق ہے جو اس کی فزیکل پراپرٹیز نہیں ہیں. وہ انسان کے اندر جو olfactory glands ہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ اسپن رائٹ ہے یا لیفٹ ہے. عورت کے رحم کو خدا نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ پہچانے کہ یہ رائٹ اسپن دوائی آئی تھی میرے پاس، یہ لیفٹ اسپن دوائی آئی تھی. اور اگر روح نہ ہو تو ان چیزوں کے خلاف کیسے رد عمل دکھا سکتا؟ کیونکہ کوئی انسان بھی اسپن کا تصور بھی نہیں رکھتا سوائے ان چند سائنسدانوں کے جن کو اس بات کا علم ہے، اور وہ ان کی سوچ میں بات ہی داخل نہیں. اس بات کو کیسے معلوم کر لیتے ہیں جو باریک ترین راز ہیں، جن کو سائنسدان بڑی محنت سے بہت ترقی یافتہ ذرائع سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کیمیکل کا اسپن رائٹ ہے یا لیفٹ ہے، اور بلا شبہ انسان کو پتہ چلتا ہے. یہ تو اورنج ہے، یہ تو لیمن ہے، کوئی غلطی نہیں کرتا.
فرق صرف ان کا ہے، یہ کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کے راز ہیں، ان میں بے حیائی کے ساتھ، جرت کے ساتھ دخل اندازی کرنا اور یہ کہنا کہ جی ہم نے جیل، وہ بھی تو اللہ سے تخلیق سے چوری کرتے ہیں نا، اب جیل اٹھا کے فلاں میں داخل کر دیں گے، فلاں میں داخل کر دیں گے، عجیب و غریب قسم کے روحانی طاقتوں والے کتے اور بلیاں اور سور پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ان کے توہمات ہیں، ان کا علم کسی منزل پہ بھی کامل نہیں ہے. ان کو ایسی ایسی ٹھوکریں لگنی ہیں، ایسی سزا دے گی قدرت کہ ان کے تصور میں بھی نہیں. اس لیے امریکہ میں جو یہ موومنٹ چلی ہے، یہ مہم جاری ہوئی ہے کہ قانوناً ان کو بند کر دیا جائے کہ تمہیں اس سے آگے قدم نہیں رکھنا. بالکل درست ہے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں، کیونکہ اور پہلے ہی ان کے بعض تجربے ناکام ہو کے خطرات پیدا کر چکے ہیں. جو بناتے ہیں نا کہ یہ جین اس میں جائے گی تو یہ پیدا کرے گی، یہ بھی درست نہیں. ایک جین کو جس کے کریکٹر ان کو معلوم ہے کہ یہ ہیں، اس کو انہوں نے دوسرے انسیکٹ میں داخل کیا جس کو مطلب پتا تھا کہ یہ کریکٹر پیدا کرے گی، وہ نہیں کیا، کچھ اور کر دیا. جو بیسک اصول ہے فزکس کا وہ یہاں اپلیکیبل ہے، یعنی یہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے اس قانون کا کہ جو ریزلٹنٹ ہے وہ ایک حرکت کے اثر کو کتابیں میں ہوا کرتی، وہ ان 2 یا 3 حرکتوں کی مین، ان کی جو اوس بنتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے. ایک موز کو میں دکھا رہا ہوں، اگر یہ اکیلی حرکت ہے تو ادھر ہی جائے گی، اگر ساتھ یہ بھی شروع ہو جائے گا تو اب یہ اس نے بیچ کا ایک رستہ اختیار کیا ہے. اور وہ رستہ اگر 3 اثرات ہوں یا 4 ہوں تو کچھ اور ہوگا. بہت ہی کمپلیکیٹڈ سائنس ہے. بس آج کل جب یہ آٹو موبائلز یا انجنز میں ہوائی جہاز وغیرہ کے اوپر یہ تجربے کرتے ہیں تو بہت باریک میتھمیٹکس ہے جس کے ذریعے یہ تمام اثرات کا آخری رخ معلوم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ ان کو کیا پتا کہ وہ جین دوسری جینز کے ماحول میں جا کر، اس سیٹ اپ میں، اس کروموسوم میں جا کر اجتماعی اثر کیا دکھائے گی، کوئی پتہ نہیں. اس لیے بڑی مہلک بات ہے. کیوں جی؟ بطور سائنسدان بڑے میرے قابل سائنسدان ہیں ماشاء اللہ. بالکل درست ہے جو آپ نے فرمایا، یہ ڈیوریٹری لیکسٹر. ٹھیک ہے، آپ بتائیں.